ڈرامہ سیریل عشق جنوں کی آنے والی ایپیسوڈز بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں کیونکہ راحم علی نواز کی شادی ہونے والی ہے ایمن سے۔ فی الحال تو ایمن اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے کیونکہ ایمن نے جو دیکھا تھا اس کو وہ سب کچھ بھول چکی ہے، اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ کسی اور نے نہیں بلکہ راحم اور شہروز کی ماں نے کیا ہے، کیونکہ شہروز کی ماں نے ایمن کو ایسی دوائیاں دی ہیں ڈاکٹر سے کہہ کے کہ اس کو یہ ساری دوائیاں دیں تاکہ اس کا دماغ کبھی بھی ٹھیک نہ ہو اور ایمن پاگل ہوتی رہے اور اس کو کچھ بھی یاد نہ آئے۔ ڈاکٹر نے بھی ویسا ہی کیا، ایمن کو غلط دوائیاں دیں تاکہ وہ روز کھاتی رہے اور اس کو ایسا لگے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، مگر وہ ٹھیک نہیں ہوتی بلکہ اس کا دماغ بالکل خراب ہوتا رہے گا۔ ایمن کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، اس لیے ایمن یہی کہتی رہتی ہے کہ میں راحم کو سزا ضرور دلواؤں گی، کیونکہ ایمن سب کچھ بھول چکی ہے کہ وہ راحم نہیں بلکہ شہروز تھا۔ اس نے جب اپنی آنکھیں کھولی تھی، جب اس کو چوٹ لگی تھی سر پہ، تب اس کی آنکھوں کے سامنے صرف راحم تھا اور شہروز سائڈ پر تھا، جس کی وجہ سے اس کو یہی لگتا ہے کہ شہروز بے قصور ہے اور راحم نے سب کچھ کیا ہے اس کے ساتھ۔ خیر ایمن فون کرتی ہے راحم کو اور کہتی ہے کہ بس آپ کو آخری بار کہہ رہی ہوں، میں آپ کو چھوڑنے والی نہیں ہوں کیونکہ آپ نے میرے ساتھ جو کیا مجھے سب یاد ہے۔ راحم ایمن کو یاد دلانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ جو بھی ہوا وہ سب کچھ شہروز نے کیا، اور اینڈ پہ میں نے تمہیں بچانے کی کوشش بھی کی تھی۔ جب تمہاری آنکھیں کھلی تھی تو وہاں پہ میں موجود تھا، لیکن میں تمہیں بچانے کے لیے آیا تھا، لیکن ایمن کو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا ہوگا۔ دوسری طرف شہروز کی ماں اس سے کہتی ہے کہ تم ایمن کے منگیتر کو سمجھاؤ کہ وہ ایمن کی راحم سے شادی کرنے دے۔ شہروز جمال کو بلائے گا اور اس کو کہے گا کہ دیکھو جمال میری بات سنو، تمہیں صرف پیسہ چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ راحم بھائی اور ایمن کی شادی ہو جائے، کیونکہ ایسے راحم بھائی چین نہیں لینے والا، اور راحم کو منانے کے لیے میری ماں بہت ہے، وہ راحم کو شادی کے لیے منا لیں گی اور تم ایمن کو منا لو۔ خیر جمال کہے گا کہ تم پاگل تو نہیں ہوگے شہروز، میں ایمن سے محبت کرتا ہوں۔ شہروز یہ بات سن کے ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم جیسے مردوں کی محبت کو جانتا ہوں، وہ پیسے والی لڑکی ہے اس لیے تم اس سے محبت کرتے ہو، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے؟ تو جمال کہے گا کہ تم پاگل ہو گئے ہو شاید، تمہارے بھائی راحم کو ہم سزا ضرور دلوائیں گے۔ شہروز کہے گا کہ راحم کو سزا دلوا دینا اگر تم دلوا سکتے ہو، خیر میں تمہیں 2 کروڑ کی آفر دیتا ہوں، اب بتاؤ تم مان جاؤ گے یا نہیں؟ اب بتاؤ تم مان جاؤ گے اس کی اور ایمن کی شادی کروانے کے لیے؟ جمال ایک دم مسکرائے گا اور کہے گا کہ ٹھیک ہے میں اس کو کہوں گا، اور پھر کہتا ہے کہ میں 2 کروڑ سے بھی زیادہ لوں گا تم سے پیسے۔ اس کہتا ہے ٹھیک ہے تمہیں جتنے چاہیے تم لے لینا، بس ایمن کو مناؤ شادی کے لیے۔ جمال ایمن کے پاس جاتا ہے اور اس کو منانے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری طرف راحم اس ڈیل کے بارے میں سن لیتا ہے اور شہروز کو کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ایمن سے شادی کرنے کے لیے مان جاؤں گا؟ اور جو باتیں تم نے جمال سے کہی ہیں میں سب کچھ سن چکا ہوں۔ شہروز کہے گا کہ اچھی بات ہے اگر آپ نے سن لی ہیں، موم بھی یہی چاہتی ہیں کہ آپ کی اور اس لڑکی کی شادی ہو جائے جو آپ کو بدنام کرتی پھر رہی ہے۔ راحم پھر اس بات پہ سوچنے بیٹھ جاتا ہے کہ اگر وہ ایمن سے شادی کر لے گا تو پھر شاید وہ شہروز کو سزا دلوا سکے۔ راحم اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کہا ہے، آپ ہماری شادی کیوں کروانا چاہ رہی ہیں؟ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ راحم ایک ہی بچنے کا طریقہ ہے کہ تم اور ایمن شادی کر لو، کیونکہ تم ہمارے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے، شہروز تمہارا بھائی ہے، تمہیں ذرا شرم نہیں آتی اس پہ الزام لگاتے ہوئے؟ خیر ایمن تو شہروز کا نام ہی نہیں لے رہی، وہ تو تمہارا نام لے رہی ہے، تو بہتر ہوگا کہ تم اس لڑکی سے شادی کر لو۔ راحم سوچتا ہے اور ایمن کے پاس آتا ہے اور اسے شادی کے لیے کہتا ہے۔ پہلے تو ایمن بہت غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی، آپ نے میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا اور اب آپ مجھے شادی کے لیے منانے آئے ہیں؟ راحم کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میری ماں نے تمہیں ایسی دوائیاں دی ہیں جس کی وجہ سے تمہارا دماغ بالکل خراب ہوتا جا رہا ہے، ایک ہی حل ہے کہ میں تم سے شادی کر لوں اور شادی کے بعد میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا کہ جو شہروز نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ ایمن کہتی ہے کہ آپ مجھے پاگل بنا رہے ہیں، شہروز نے نہیں بلکہ آپ نے مجھے مارا تھا، شہروز نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، شہروز تو وہاں پہ تھا ہی نہیں، کیونکہ ایمن بیچاری کا دماغ اس وقت خراب ہے اس لیے اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ راحم اس کو کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے تم مجھ سے شادی کے لیے مان جاؤ۔ راحم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ جیسے ہی وہ شادی کے لیے مان جائے گی تو راحم اس سے مل کے شہروز سے بدلہ لے گا، کیونکہ شہروز تو ابھی ہاتھ میں نہیں آ رہا۔ راحم نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ خیر راحم کی ماں آتی ہے اور راحم کے باپ سے کہتی ہے کہ آپ ایمن اور راحم کی شادی کروا دیں، کیونکہ وہ لڑکی تو جگہ جگہ بدنام کرتی پھر رہی ہے ہم سب کو، بہتر ہے کہ وہ شادی کرے گی تو خاموش ہو جائے گی۔ راحم کا باپ کہتا ہے کہ اگر راحم کا کوئی اعتراض نہیں ہے اس سے شادی سے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا؟ راحم نے جو کچھ کیا ہے اپنی مرضی سے کیا ہے اور اس نے مجھ سے پوچھا تک نہیں، اور اب میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اس لڑکی سے شادی کرے، کیونکہ پہلے ہی ہماری بہت بدنامی ہو گئی ہے۔ راحم کہتا ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں گا۔
شہروز حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا واقعی سچ بول رہے ہیں آپ؟ راہم کہتا ہے کہ تم کیوں حیران ہو رہے ہو، میں اسے شادی بھی کسی مقصد کے تحت کروں گا، یہ بات یاد رکھنا تم شہروز۔ شہروز ایک دم ڈر جاتا ہے کہ شاید کوئی اور مقصد ہے بھائی کا۔ دوسری طرف ماہین کا باپ کہتا ہے کہ راہم تمہاری شادی کا سن کے اچھا لگا، لیکن اب تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ تم نے میری اکلوتی بیٹی کی آنکھوں میں اتنے آنسو دیے ہیں، میری لاڈلی بیٹی تھی ماہین، اور اب ہم تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرنے والے۔ راہم کی شادی کا سن کے شہروز کی ماں بھی حیران رہ جاتی ہے، وہ تو بس ایک چال چل رہی تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ راہم اتنی آسانی سے مان جائے گا اور شادی کر لے گا ایمن سے۔ ایمن کو وہ جب اپنے گھر لے کے آئے گا تو پھر ایمن کا علاج بھی اچھی جگہ سے کروائے گا تاکہ ایمن جلد ٹھیک ہو جائے، اور پھر جب ایمن ٹھیک ہو جائے گی تو پھر راہم کی ماں حیران و پریشان ہو جائے گی اور شہروز کو کہے گی کہ دیکھو وہ لڑکی تو بالکل ٹھیک ہو رہی ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔